بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دن سخت سردی تھی جب میں ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر واپس آئی۔ ڈاکٹر نے مجھے ایسی خبر سنائی تھی جسے سن کر میں صدمے سے کھڑی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا تھا میں حاملہ ہوں۔ اپنی رپورٹ ہاتھ میں تھامے بجھے ہوئے قدموں سے میں گھر داخل ہوئی تو مامی نے میری ایسی کیفیت دیکھ کر مجھے جلدی سے چائے بنا کر دی کہ شاید تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہو، مگر میں نے چائے کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور مامی کے کندھے پر سر رکھ کر رو دی۔ وہ گھبرا گئی تھی اور بار بار مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا بانو، خیریت ہے نا؟ مگر جیسے جیسے وہ پوچھ رہی تھی ویسے ہی میری رونے میں شدت آتی جا رہی تھی۔ بالآخر رو رو کر جب میں تھک گئی تو مامی نے مجھے چارپائی پر لٹا دیا اور سونے کا بولا۔ رونے کے بعد اس قدر شدید تھکاوٹ ہو چکی تھی کہ لیٹتے ہی میری آنکھیں بند ہونے لگی، یہاں تک کہ میں سو گئی۔ رات کو آنکھ کھلی تو مامی نے بتایا آج ماموں گھر واپس نہیں آئیں گے، ان کی نائٹ ڈیوٹی ہے۔ سو کھانا کھا کر میں پھر سے لیٹ گئی جب وہ میرے لیے ایک گرم گلاس دودھ کا لائیں اور زبردستی مجھے پلا دیا۔ دودھ پی کر میں پھر سے لیٹنے لگی تو وہ بولی، بانو کیا پریشانی ہے میری بچی، مجھے بتاؤ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، جو بھی بات ہے کھل کر کرو بیٹا۔ میں چند لمحے سوچتی رہی، پہلے سوچا کہ نہ بتاؤں، لیکن یہ بات چھپنے والی نہیں تھی۔ اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے میں نے مامی کو بتایا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ سن کر وہ جہاں کی تہاں رہ گئی اور میرا پورا چہرہ پھر سے آنسو میں تر ہو چکا تھا۔ بانو کیا کہہ رہی ہو تم، کب ہو یہ سب، تو کسی کو پسند کرتی ہے کیا؟ اب مامی کے الفاظ بہت سوچ سوچ کر ادا ہو رہے تھے اور میں ہنوز نفی میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ پھر بتانا کیسا ہو، یہ سب تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا، بول ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں نے دھیرے دھیرے بولنا شروع کیا۔ اس دن جانتی ہیں جب میں مصباح کے گھر گئی تھی اور تو واپسی پر رات ہو گئی تھی۔ مامی نے جلدی سے سر ہلایا اور مجھے بات جاری رکھنے کو بولا۔ تو گلی میں اکیلی واپس آ رہی تھی میں جب ایک شخص نے اندھیرے میں میرا منہ بند کیا اور مجھے ایک خالی پلاٹ میں لے جا کر میرے ساتھ ظلم کر دیا۔ کل میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے بتایا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور مامی گمسم میری باتیں سن رہی تھی۔ جب میں نے بات ختم کی تو ان کی آنکھوں سے بھی لڑکیوں کی صورت آنسو بہہ نکلے۔ وہ پوری رات ہم دونوں جاگتی رہی، مامی بار بار میرا ماتھا چومتی اور مجھے ہمت دیتی۔ میں بھی کسی بے جان چیز کی طرح دیوار سے ٹیک لگائی بیٹھی تھی۔ میں نے جتنا بتایا مامی نے وہ سن لیا، اس کے علاوہ ایک لفظ تک نہ مجھ سے پوچھا، نہ ہی کوئی کریت کی۔ اگر ان کی جگہ میری اپنی ماں بھی ہوتی تو وہ کہیں نہ کہیں مجھے مجرم ٹھہرا دیتی کہ شاید تمہارا کسی کے ساتھ چکر ہوگا، مگر مامی نے ایک لفظ تک میرے خلاف نہیں بولا تھا۔ وہ تو بس غم میں ہاتھ اٹھائے اللہ سے شکوہ کرنے میں مصروف تھی اور بار بار خود کو سرزنش کرنے لگی کہ بچی پر اتنا بڑا ظلم ہو گیا اور کیسی ظالم عورت ہوں میں، اس کا دکھ ہی نہ جان پائی۔ اس میں غلطی ان کی نہیں تھی، کیونکہ جس دن میرے ساتھ یہ سب ہوا تھا اس روز میرے کزن یعنی مامی کے بیٹے کا ولیمہ تھا، اور ولیمے کے بعد میں مصباح کو اس کے گھر چھوڑنے گئی تھی، کیونکہ وہ اکیلے جاتے ہوئے بہت ڈرتی تھی۔ مزید اس کا بھائی بھی شہر میں نہیں تھا، لیکن میں اپنے آپ کو بہت بہادر اور کچھ جھانسی کی رانی سمجھتی تھی۔ مجھے کبھی ڈر ہی نہیں لگا، یہاں تک کہ مامی ماموں نے بھی مجھے کبھی رات ہو جانے کے خوف سے سہیلی کے گھر جانے سے نہیں روکا۔ سو مجھ میں اعتماد ٹوٹ ٹوٹ کر بھرا تھا۔ میں مصباح کو چھوڑ کر واپس آئی تو سارے ڈر اور خدشات سے مل کر مجھے بے بس کر دیا اور میں ایسی ہی ٹوٹی کہ اب تک نہیں سنبھل پائی۔ صبح فجر تک میں اسی تاریک جگہ پر لیٹی رہی، پھر اٹھ کر ہمت مجتمع کی پاس لگے نلکے سے منہ دھویا اور گھر کو چلی گئی۔ ہمارے گھر کا پچھلے والا دروازہ ہم وقت کھلا رہتا تھا، اسے کوئی کنڈی نہیں لگاتا تھا، تو میں وہاں سے داخل ہوئی۔ چونکہ شادی والا گھر تھا اور مہمان بہت زیادہ تھے، اسی لیے کسی کو بھی میرا خیال نہیں آیا۔ میں سیدھا چھت پر بنے اسٹور روم میں چلی گئی اور خلیہ وغیرہ درست کیا۔ یہی میری ہمت کی دلیل تھی۔ اتنا سب کچھ ہونے جانے کے باوجود میں پورے حواسوں میں کھڑی خود کو نارمل کرنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اب جو ہو چکا میں نے اسے واپس نہیں لا سکتی تھی، اس لیے بہتر یہی تھا یا تو اسے برداشت کر لوں یا پھر بتا کر اپنا تماشا بنوا لوں۔ ہمارے محلے میں ہی پہلے بھی ایسا ہوا تھا، ایک لڑکی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی اور سب لوگوں کو علم ہو گیا، کیونکہ وہ لڑکی میری طرح دلیر نہیں تھی اور اس کے رونے نے سب کو خبر کر دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے محلے نے اس لڑکی کے گھر والوں پر تھو تھو کی اور اس کے بعد اس لڑکی کی شادی نہ ہوئی اور نہ ہی اس کی بہنوں کے رشتے کہیں ہوئے۔ بالآخر مجبور ہو کر ایک رات وہ سب یہ علاقہ چھوڑ گئی۔ یہی بات ذہن میں آتے ہی میں نے خود کو سنبھال لیا۔ اگلے روز مہمان چلے گئے، لیکن مامی کو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ فی الحال میں ان کی خوشیوں کو دکھ میں نہیں بدل سکتی تھی۔ ابھی نئی نویلی دلہن بہو لے کر آئی تھی، وہ تو کیسے من کے غم میں بھنگ ڈال دیتی، سو چپ چاپ اس غم کو کڑوے خون کی طرح پی گئی۔
اب میں بہت چپ رہتی۔ مامی کو بھی شاید اس لیے محسوس نہیں ہوا تھا کیونکہ اب وہاں زارا بھی آ گئی تھی تو اس سے باتیں وغیرہ کرتی رہتی۔ میرے لیے بھی یہ اچھا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرے ساتھ ہمدردی کرے یا مجھے مرکزی نقاب بنا کر میرے متعلق کوئی بات کرے۔ شاید ساری عمر ایسے ہی چپ چاپ نکل جاتی اگر میری طبیعت گری گری نہ رہنے لگتی۔ میں تو ڈاکٹر کے پاس کبھی نہ جاتی، لیکن مامی نے زبردستی مجھے بھیجا کہ جاؤ جا کر چیک کرواؤ، کہیں اندر ہی اندر کوئی بخار نہ ہو۔ میں نے انہیں لاکھ منع کیا مگر وہ خود چادر اٹھا کر میرے ساتھ چلنے کو تیار تھی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے حامی بھرنی پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک بار زارا اور بھائی کو جانے دے، پھر میں چلی جاؤں گی۔ میرا یہی خیال تھا کہ کوئی بات کھلے تو بھائی یا زارا گھر نہ ہو۔ اور کل وہ سیر و تفریح کے لیے پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے گھر سے نکلتے ہی میں بھی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، لیکن آگے ڈاکٹر نے ضرور دہلا دینے والی خبر سنائی۔ اسے سن کر مجھے یہی لگا کہ میں کبھی مامی کے سامنے سر نہیں اٹھا سکوں گی کیونکہ وہ میری ماں نہیں ہے۔ اگر ماں ہوتی تو شاید میری حالت کو سمجھتی، مجھے بلا بلا نہ کہتی، لیکن میں غلط تھی۔ انہوں نے تو اب تک نہیں کہا تھا۔ اس وقت مجھے خود پر بے طرح شرمندگی ہوئی تھی کہ پوری زندگی اس مامی کی محبت علیہ گزار دی ہے، اور آج تک بھی میں نے یہ نہ سمجھ پائی۔ بچپن میرے والدین بھی مجھے رکھنے سے انکار کر دیا تو یہی وہ نیک خاتون تھی جو آگے بڑھی اور مجھے اپنی گود میں بھر لیا۔ ہمارے خاندان کوئی غریب گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، بلکہ سب لوگ پڑھے لکھے اور اچھے عہدوں پر فائز تھے۔ میرے والد ڈاکٹر تھے، وہ پڑھ لکھ کر تو بہت تھے مگر اپنی سوچ کبھی نہ بدل سکے۔ ہم لوگ 5 بہنیں ہی تھیں۔ بابا کو بیٹے کی بہت خواہش تھی، لیکن ان کی بدقسمتی یا قسمت کے کھیل خدا نے انہیں بیٹے سے نہیں نوازا، اور اس بات کا غصہ وہ میری ماں پر بھی نہیں نکال سکتے تھے کیونکہ ان دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ میری ماں اور بابا دونوں میڈیکل کالج کے ساتھ پڑھتے تھے، وہیں سے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو کر شادی جیسے پاک بندر میں بن گئے۔ بابا نے بہت پڑھا لیکن ان کی جاہلیت انہیں لے ڈوبی۔ وہ اس قدر قدامت پسند تھے کہ ماں کو پریکٹس نہیں کرنی تھی، یہاں تک کہ ماں نے ہاؤس جاب بھی نہیں کی اور بابا کے ساتھ بیاہ کر ان کے گھر آ گئی۔ پھر جب پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اس پر سبھی نے خوشی کا اظہار کیا، اور بنتا بھی تھا۔ ویسے بھی ساری خوشیاں صرف بڑے بچوں کا ہی مقدر میں ٹھہرتی ہیں، ہم چھوٹوں کو تو کچرے کی مانند پھینک دیا جاتا ہے۔ پہلی کے بعد دوسری پر کم خوشی ہوئی۔ میری ماں بھی بابا کے رنگ میں اس قدر ڈھل چکی تھی کہ وہ دن کہتے تو ماں رات کو دن بول دیتی۔ اگر بابا خوش ہوتے تو وہ خوش ہوتی، اگر بابا کے سر میں درد ہوتا تو ماں کو بخار ہو جاتا۔ ان دونوں کی آپسی محبت مثالی تھی مگر اولاد کے کھانے میں مار کھا گئی۔ اسی طرح دوسری تیسری بیٹی اور پھر چوتھی بیٹی تک اولادیں محبتیں نہ جانے کہاں جا سوئی۔ بابا خود کڑتے تھے کہ ڈاکٹر ہونے کے باوجود وہ اپنی بیوی کو کوئی ایسی دوا نہیں دے سکتی جو لڑکا پیدا کرے۔ آخری کوشش کے نتیجے میں میری پیدائش ہوئی۔ بابا نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں تھا اور مامی سے کہا اگر تم یہ لڑکی لینا چاہتی ہو تو میں بخوشی دینے کو تیار ہوں۔ مامی کو کیا چاہیے تھا؟ ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو اس وقت 7 سال کا تھا۔ حنان کے بعد وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ انہیں بیٹی کی بہت زیادہ خواہش تھی۔ اگر وہ خواہش میرے ذریعے پوری ہو سکتی تھی تو وہ کیوں کر کفرانی نعمت کرتی۔ انہوں نے بخوشی مجھے بطور بیٹی مان لیا اور میں انہیں ماں سمجھ کر بھی مامی بلاتی رہی۔ بچپن سے ہی میرے حواس سنبھالتے انہوں نے یہ بات مجھے باور کرا دی تھی کہ اس کے اصل ماں باپ کون ہیں۔ تبھی سے میں نے انہیں مامی کہنا شروع کر دیا کیونکہ مجھے امید تھی کہ ایک روز میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤں گی، لیکن میں غلط تھی۔ مامی نے مجھے ہمیشہ پیار دیا، ماں سے بڑھ کر مجھے سنبھالا، لیکن میرے اندر کی امید ہمیشہ باقی رہی۔ لیکن یہ امید اسی روز مر گئی جب میں نے ڈاکٹر کی دکھائی رپورٹ سب سے پہلے جا کر اپنی اصل ماں کو دکھائی۔ میں ان سے بات کر لیتی تھی لیکن وہ بات ایک ماں بیٹی جیسی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک جھجک تھی، ایک آڑ تھی۔ میں اپنا دکھ اپنی ماں کو سب سے پہلے بتانا چاہتی تھی، سو سیدھا ان کی طرف چلی گئی۔ وہاں گئی تو ماں بابا دونوں تیار تھے کہیں جانے کے لیے۔ میری بہنیں مجھے اپنی بہن ہی سمجھتی تھی، لیکن میرے والدین مجھ سے کوئی رشتہ رکھنا گناہ کے برابر قرار دیتے تھے۔ ماں، میں نے کچھ بتانا تھا۔ اس وقت میں رو رہی تھی جب بابا اف کہہ کر کمرے سے چلے گئے۔ ماں کو بھی جلدی تھی جانے کی، سو بابا کو گردن موڑ کر دیکھتے ہوئے وہ بولی کیا ہوا بانو؟ ایسے اچانک تمہاری مامی نہیں آئی؟ وہی چند رسمی جملے۔ میں نے سر جھٹکا، پھر سے بولی ماں وہ یہ رپورٹس، لیکن عین اسی وقت باہر گاڑی کا ہارن بجا اور ماں پھر ملتے ہیں کہہ کر میری گال پر اپنے ٹھنڈے ہاتھ کا لمس چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری بڑی 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ تیسرے نمبر والی آئی اور مجھ سے گلے ملی، پھر پوچھا کیا ہوا، پریشان کیوں ہوں؟ لیکن جس کی ماں ہمدرد نہیں ہو سکتی، بہنیں کیا خاک ہوں گی؟ یہی سوچ کر میں وہاں سے چلی آئی اور مامی کو سب کچھ بتا دیا۔ اس رات کے بعد وہ عورت میرے لیے مامی نہیں رہی بلکہ امی بن گئی۔
मेरी असल माँ तो मुझे देखते ही नागवार त्योरी बातें पर सजा लेती थी, और मेरी अम्मी जिनको मैंने पराया समझा, एक रात में ही वो मेरी अम्मी के ओहदे पर फायज हो चुकी थी। उन्होंने मुझे हर लम्हे संभाला, हर दफ़ा गिरते हुए मेरा हाथ थमाया, मगर यही नहीं पूछा तुम गलत रास्ते पर गई ही क्यों थी। मुझे उस रात माजी के वो तमाम वाक़यात याद आए जहाँ जहाँ मैं उनसे बददिल हुई, मगर उन्होंने हमेशा मेरे बुरे रवैये को नज़रअंदाज किया। मुझे लगता था माँ बाबा ने मामी की बेटी पाने की ख्वाहिश देकर मुझे दिया है, लेकिन मैंने गलत थी। उनकी जान तो मेरी मोहब्बत का कशकोल ही खाली था। अगली सुबह मामू आए तो उन्हें खाना खिलाकर अम्मी ने मुझे चादर लेने को बोला। मैं ठठक गई कि कहाँ जा रहे हम। उनका जवाब था हॉस्पिटल, मगर मैंने इनकार कर दिया। किसी ने गुनाह का निशाना मुझे बनाया था, मगर मैं खुद अपने आप को गुनहगार नहीं कर सकती थी। मैंने उन्हें इनकार कर दिया। मेरे इनकार पर वो एकदम से बेबस हो गई और मुझे समझाने की कोशिश करने लगी, मगर मेरा इनकार ही रहा। एन उसी लम्हे उन्हें कुछ याद आया और वो जल्दी से फ़ोन की जानब लपकी। हेलो फरजाना, मैं बोल रही हूँ। निगत, हाँ, तुमने अपने बेटे के लिए रिश्ता भेजा था ना बानो का? हाँ ना, तुम्हें कहीं और तो नहीं कर लिया वो रिश्ता? अच्छा, मैं शाम को तुम्हारी जानब आऊँगी। एक तरफा फ़ोन पर होती बातों से मैं बखूबी अंदाज़ा लगा सकती थी कि क्या बात की जा रही है। फरजाना आंटी ने मुझे शादी पर देखा था। वो अम्मी की बहुत अच्छी दोस्त थी और शादी के 2 दिन बाद ही मेरी अपने बेटे का रिश्ता लाई थी। बेटा चूँकि बैरून मुल्क रहता था, इसलिए अम्मी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और टाल दिया। वैसे भी वो अभी मेरी शादी करने के हक़ में नहीं थी, लेकिन इस वक़्त इस रिश्ते का याद आना मैं बखूबी समझ गई थी। अम्मी, नहीं करें, मुझे शादी भी नहीं करनी, प्लीज़। सबसे पहले वो मेरे लफ्ज़ अम्मी पर ठटकी, फिर मुस्कुराकर प्यार से मेरे माथे पर बोसा देकर समझाने लगी। बानो, मैं जानती हूँ फरजाना को मुझे यकीन है कि वो बंदी मेरा मान रख लेगी। और बेटा, अगर तुम अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती तो हम कैसे इन सब हालात से निपट सकते हैं? इसलिए बेहतर यह है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। मगर मेरी रट वही थी, मुझे शादी नहीं करनी। बिलाखिर आधे घंटे की बहस के बाद वो तंग आ गई और गुस्से से बोली कि शादी तुम्हें करना होगी। मैं अपनी बेटी के लिए गलत अल्फाजों में ताने बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, और इल्ज़ाम भी, वो जिनमें तुम शरीक ही नहीं। इस वक्त मुझे खुद पर अशक आ रहा था कि कैसी अजीम औरत को मेरी माँ चुना गया है। उनके डांटने में मैं खामोश हो गई और हामी भर ली। शाम को फरजाना आंटी की जानब गई। 2 घंटे बाद लौटी। वापसी पर उनका चेहरा एक आसूदा सी मुस्कुराहट से चमक रहा था। इसका इत्मीनान मैंने कल शाम के बाद आज उनके चेहरे पर देखा था। मैं चुपचाप कमरे में बैठी रही जब वो खुद ही आकर मुझे बताने लगी, मैंने फरजाना से बात की है, उसे तमाम हकीकत बता दी है, और ये भी कि तुम एक्सपर्ट कर रही हो। कल ही इस बात का इल्म भी हुआ है, और जानती हो, उससे कोई इतराज़ नहीं। उसने वादा किया है कि अभी इस रात की भनक किसी को नहीं लगने देगी और बेटियों के मान के साथ तुम्हें रखेगी। ये बात उसके बेटे को नहीं बताई जाएगी, क्योंकि वो तो हफ्ते बाद वापस लंदन चला जाएगा। तुम यहीं पर रहोगी, और इस तरह से इस बच्चे को भी बाप का नाम मिल जाएगा। अम्मी की बातें सुनकर मेरा दिमाग बिल्कुल खाली होता जा रहा था। भला वो अनजान औरत मुझ पर क्यों रहम करने को तैयार है? यही बात मैंने अम्मी से पूछी तो फरजाना आंटी को दुआ देते हुए कहने लगी, बेटा, होते हैं ऐसे दोस्त भी जो दोस्ती के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। वो अजीम औरत भी उन लोगों में से एक है। देखना, वो तुम्हें कोई गम नहीं आने देगी। बस तुम मेरा बच्चा ख्याल रखना। कभी ये बात भूल कर भी किसी को ना बताना। लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल गर्दिश करने लगा। तो मैंने पूछा, अम्मी, ऐसे तो जल्दी होगा तो दुनिया को क्या जवाब देंगे? मेरी बात का मतलब वो समझ गई और बोली कि देंगे परी, मैच्योर बेबी है। इस जानब से तसल्ली हुई तो मेरे अंदर भी कुछ करार पाने लगा। यह मरहला तो तय पार कर लिया था। उसके बाद अगला मरहला सब कुछ शादी के लिए रजामंद करने और इजाज़त करने का था। सबसे पहले तो जब मामू को यह बात पता चली तो उन्होंने इतराज़ किया कि अभी तो हन्नान की शादी की है और तुम हफ्ते के अंदर ही बानों का निकाह भी छोड़ो शादी करना चाहती हो। भला क्या कहेंगे ख़ानदान वाले? मगर अम्मी को ख़ानदान की परवाह नहीं थी, उन्हें बस मेरी रुखसती की परवाह थी, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मामू की इजाज़त थी। ना चाहते हुए भी उन्हें मामू को सब कुछ बताना पड़ा, और इस बताने पर शादी से पहले जितने दिन भी वहाँ रही, मामू से मुँह ही छुपाना पड़ता। मुझे इंतहाई शर्मिंदगी होती थी। मामी की बताई तलख हकीकत पर उन्हें बिलाकर चुप ही रखनी पड़ी। अम्मी ने मेरे माँ बाबा को बताया कि वो मेरी शादी कर रही है। पूछने से गुरेज ही किया। उन्हें डर था कि अगर उन्हें भी कोई इतराज़ कर दिया तो फिर क्या सबको असल वजह बताती फिरेंगी। मगर उन्हें तो मुझसे कोई सरोकार ही नहीं था। उन्होंने भी सरसरी से अच्छा सा कहकर बात ख़त्म कर दी। मामी ने ही मेरी शादी की पूरी शॉपिंग की और सारा जहेज़ तैयार किया, जिसमें से बहुत सारा तो वो मेरे बचपन से ही जोड़ती चली आ रही थी। मैं बस गुमसुम से सारे हंगामे देख रही थी। मेरे दिल में ना कोई खुशी, ना ही ख्वाब, बल्कि खुद को इस कदर मैला समझ रही थी कि हद नहीं। खानदान वालों ने यह नुक्ता ज़रूर उठाया कि अगर बानों की भी शादी करनी थी
تو ہفتہ پہلے حنان کے ساتھ ہی اسے بھی نپٹا دیتی۔ اب تو ہمیں چھٹیاں نہیں ملنی، پہلے ہی بچے اسکولوں سے ہفتہ بھر کی چھٹیاں کر چکے ہیں۔ جس پر مامی نے یہی کہا کوئی مسئلہ نہیں، بچوں کی پڑھائی میں کوئی حرج نہیں آنا چاہیے۔ اگلے سال جب سب لوگ فارغ ہوں گے تو میں انہیں ایک شاندار دعوت دے دوں گی۔ سب لوگ ہی ہڑبڑا کر چپ کر گئے کہ پیسہ دکھاتی ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر مامی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رخصتی سے پہلے وہ بات بات پر رونے لگتی، مجھے گلے سے لگا کر کئی کئی منٹ دلاسے دیتی۔ میں بھی اس ہفتے ان سے تمام لاڈ اٹھوا رہی تھی۔ جس دن رشتہ طے ہوا تبھی انہوں نے مجھے ڈبڑ کا کہا، بانو یہ ہفتہ ہر غم بھول جاؤ، اسے مناؤ، انجوائے کرو، ہم ماں بیٹی خوشی خوشی ایک دوسرے سے جدا ہوں گے۔ ان دکھوں کے بوجھ کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے۔ میں نے بظاہر یہ بات مان تو لی، مگر اندر ہی اندر یہ دکھ ہر وقت مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس کی امی نے اتنے ارمان سجائے تھے، لیکن اب میں رخصت بھی ہو رہی تھی تو کیسے؟ نہ کوئی مہندی، نہ مایوں، سیدھا نکاح کے بعد رخصتی۔ شادی میں صرف میرے والدین تھے اور اس وقت بھی بابا باہر گاڑی کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ انہیں یہ رویہ اپنائے دیکھ کر میں نے بہت سے آنسو اندر اتارے اور ماموں مامی کو ہی ماں باپ کا درجہ دے کر رخصت ہوئی۔ میری ساس بہت اچھی خاتون تھی، مجھے گھر لاتے ہی سب سے پہلے بکروں کا صدقہ دلایا۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، باقی سب ٹھیک تھا، لیکن میری شادی میں ساس نے بول دیا تھا، بانو گھونگھٹ کرے گی، شہزاد یہی چاہتا ہے، اس کی دلہن گھونگھٹ اوڑھے۔ سو میرے ہاتھ سے لے کر گھر تک میں گھونگھٹ میں ہی رہی، چونکہ سب اپنے تھے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ کمرے میں بھی مجھے ساس ہی چھوڑ کر آئی اور بغیر کوئی نصیحت کی میرا ماتھا چوم کر واپس چلی گئی۔ شہزاد بھی بہت اچھے تھے، ویسے بھی ایک رات میں میں بالآخر کتنا جان سکتی تھی۔ انہوں نے مجھے پردے یا گھونگھٹ کے متعلق کچھ نہیں بولا اور یہی کہا کہ میں جلد تمہیں بھی لندن بلا لوں گا، فی الحال تمہارا ویزا اور باقی کاغذات بننے میں کچھ وقت لگے گا۔ میرے لیے یہ خبر دکھی نہیں بلکہ آسودہ تھی کہ اس طرح میں اپنے ساتھ بندے جوڑ کر سنبھالنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ امی نے مجھے اتنا اچھا سمجھایا تھا کہ میں اپنے تمام وہمیں اور ڈر پیچھے چھوڑ کر شہزاد کی دلہن بنے بیٹھی تھی۔ سب سے بڑا سہارا مجھے ساس کا تھا اور میرے لیے ایک روح افزا بات تھی۔ اگلے ولیمے سے پہلے ساس میرے پاس آئی اور بولی، مانو جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے اور میرے درمیان ہے، بیٹا بھول کر بھی کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا، باقی سب میں دیکھ لوں گی، اور ایک بات تم اپنے سسر سے بھی پردہ کرو گی۔ میں کوئی تنگ ذہن عورت نہیں ہوں، لیکن تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی ہوں۔ ان سے پردہ کرنا، باقی تمہاری جو فرمائش یا خواہش ہو وہ تم مجھے بتا سکتی ہو، میں اپنی بیٹی کو کہیں بھی دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ ساس کے پردے والی بات عجیب لگی مجھے، مگر میں چپ کر گئی۔ اب شاید بہت سی باتوں پر چپ ہی کرنا تھا۔ ولیمے پر بھی میں نے ساس کی ہدایت کے مطابق گھونگھٹ اوڑھا اور ولیمے کے ہفتے بعد ہی شہزاد بھی لندن چلے گئے۔ ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تھا لیکن بہت اچھا نہیں تھا۔ مجھے بہت مرتبہ وہ لندن کے متعلق بتا چکے تھے، وہاں ماحول ایسا ہے ویسا ہے، پاکستان میں مجھے گھٹن ہوتی ہے، یہاں کے لوگ حکومت کرنا جانتے ہیں اور بہت کچھ۔ میں نے بہت مرتبہ ان کا دل پاکستان کے متعلق صاف کرنے کی کوشش کی، مگر ہر مرتبہ ہی وہ خفا ہو جاتے، تو رفتہ رفتہ میں نے ہی اس موضوع پر بات کرنا بند کر دی۔ لندن جا کر بھی میں ہی انہیں فون کرتی، وہ مجھے فون ہی کرتے تھے۔ اگر کبھی فون نہ کرنے کا شکوہ کرتی تو وہ کہتے مصروفیت بہت ہے، اور ویسے بھی تم وہ پاکستانی ہی رہو گی جسے بندہ فون نہ کرے تو فرد جرم عائد ہو جاتی ہے۔ سو میرا یہ شکوہ بھی دم توڑ گیا۔ میں اب پورا دن کمرے میں رہتی، گھر میں کام والیاں تھیں، کھانا ساس خود پکاتی تھی، مجھے روز صبح بلا ناغہ پھل اور جوس پلا کر دیتی، مزید کسی کام کو بھی ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ میں عاجز آ چکی تھی، اتنی بوریت کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ سسر بھی اکثر اوقات پورا دن باہر ہی ہوتے تھے۔ ایک روز ساس سمیت گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا اور میرا چاٹ کھانے کا دل کر رہا تھا۔ باہر کا دروازہ لاک کر کے میں کچن میں آئی اور مزے سے چاٹ بنانے لگی۔ بہت دنوں بعد آزادی محسوس ہو رہی تھی اور اچھا بھی لگ رہا تھا، ورنہ ہر وقت سسر کے ڈر سے دوپٹہ سر پہ ہی جمائے رکھتی۔ میں چاٹ بنا کر جیسے ہی پلٹی، کچن کے دروازے پر سسر ابھی ہی آئے تھے اور اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ شاید پانی مانگ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھا اور انہیں پانی کا گلاس تھمایا، مگر وہ گمسم کھڑے بس مجھے دیکھتے ہی جا رہے تھے۔ ان کے چہرے پہ ایک کرب تھا جو میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ میرے جلدی سے گھونگھٹ اوڑھنے پر وہ بولے، رہنے دو، اب کیا فائدہ؟ تمہاری ساس مجھ سے جو چھپانا چاہ رہی تھی میں نے وہ دیکھ ہی لیا ہے۔ ساس ٹھیک ہی کہہ رہی تھی جو مجھے پردے کا بولا تھا، کیونکہ میری وجہ سے
سسر کی جان ہی چلی گئی۔ ہاں، انہیں صدمہ پہنچا تھا، بہت شدید صدمہ۔ ساس جب واپس آئی تو سسر چارپائی پر لیٹے سینہ مسل رہے تھے۔ انہیں فٹافٹ ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر اندر ان کا معائنہ کر رہے تھے۔ جب میں نے ساس کو سب کچھ بتا دیا کہ سسر نے میری شکل دیکھ لی ہے، وہ بیچاری مجھے کیا کہتی، بس میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مجھ پھر سے دعا میں مشغول ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ مریض کی حالت بہت تشویشناک ہے، شاید یہ ان کے آخری لمحات ہیں، سو جس نے ملنا ہے مل سکتا ہے۔ آپ کے مریض کو بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے، اس لیے ان کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ ساس جلدی سے کمرے میں گئی اور 5 منٹ بعد مجھے اپنے ساتھ اس کمرے میں لے گئی۔ سسر جیسے میرے ہی انتظار میں بیٹھے تھے۔ ساس کو دیکھ کر بولے، فرزانہ، میں کوئی بوجھ اپنے سینے پر لے کر نہیں جانا چاہتا، اگر تم اجازت دو تو کیا میں بہو کو بتا دوں؟ ساس نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سسر پھر میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولے، بیٹی مجھے معاف کر دینا، ہم دونوں نے والدین کے کردار کو بخوبی نہیں نبھایا۔ میں حیرت سے ان کی بات سن رہی تھی۔ بھلا اس سب سے میرا کیا تعلق؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آخرکار میں نے پوچھ ہی لیا۔ بیٹا کیا تمہیں یاد ہے تمہارے ساتھ وہ ظلم کس نے کیا تھا؟ اس بات پر میں نے چونک کر ساس کو دیکھا تو سر جھکا گئی۔ نہیں، میرے نہیں بولنے پر وہ مزید گویا ہوئے۔ تمہارے ساتھ وہ ظلم میرے بیٹے نے کیا تھا، شہزاد نے، جب تمہارا شوہر ہے۔ آسمان ٹوٹنا کیا ہوتا ہے مجھے اس وقت معلوم ہوا تھا۔ قیامت کیسے برپا ہوتی ہے یہ بھی اسی لمحے مجھ پر عیاں ہوئی۔ میں شوق کے عالم میں سسر کو دیکھتی ہی رہ گئی جب وہ آخری ہچکی لے کر اپنے تمام بوجھ سے آزاد ہو گئے۔ ان کے کفن دفن کے بعد جب کچھ حالات معمول پر آئے تو ساس خود ہی میرے کمرے میں چلی آئی۔ جو بات میں اس نے پوچھنا چاہ رہی تھی اسے بھی بتانے کی اتنی ہی بےتابی تھی۔ بغیر کسی تمہید کے ہی وہ بولنے لگی، اس دن جو بات تمہارے سسر ادھوری چھوڑ گئے تھے، آج میں وہ پوری کرنے آئی ہوں۔ میرا بیٹا بچپن سے ہی انگلش اسکولوں میں پڑھا ہے، جس سے اس کی زبان کے ساتھ ساتھ سوچ بھی انگریزوں والی ہو گئی ہے۔ اسے پاکستان ہمیشہ سے کھلتا تھا، تبھی اس نے لندن میں شادی کر رکھی ہے۔ جب وہ یہاں واپس آیا تو میں نہیں جانتی تم اسے کہاں ملی۔ اس دن وہ نشے میں چور گھر سے نکلا تھا اور پھر تمہارے سے زیادتی کرنے کے بعد وہ اسی نشے کی حالت میں واپس گھر آیا۔ ہم دونوں ہی اس کے لیے جاگ رہے تھے، مگر گھر آتے ہوئے بے ہوش ہو گیا، لیکن نشے کی حالت میں وہ تمہاری باتیں کر رہا تھا۔ اسی وقت اسے ہوش میں لانے کے لیے ڈاکٹر کو بلایا، جس کی کوشش سے وہ ہوش میں آ گیا تو میں نے اسے وضاحت مانگی اور جواب میں اس نے بتایا وہ لڑکی کہاں پڑی ہے۔ ہم دونوں رات کے اندھیرے میں تمہیں ڈھونڈتے وہاں تک پہنچے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری عزیز سہیلی کے گھر میں ہی میرا بیٹا نقب لگائے گا۔ میں پہلے تمہیں گھر چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن ایسا کرتی تو میری دوست کبھی میرے سامنے سر نہ اٹھا سکتی۔ لیکن تم میری دوست کی بیٹی ہو، یہ بات میرے شوہر نہیں جانتے تھے۔ باقی ایک نارمل انداز میں نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا اور بیٹے کو بھی نہیں بتایا کہ تم وہی لڑکی ہو۔ اسے کون سا یاد تھا؟ تبھی میں تمہیں سسر سے پردہ کرنے کا بولتی تھی۔ اب یہاں رہنا یا نہ رہنا تمہارا فیصلہ ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، میرا بیٹا کبھی نہیں راہ راست پر آئے گا۔ یہاں رہ کر اپنی زندگی شروع کرو بجائے اس کا انتظار کرنے کے۔ میں بس خاموشی سے ساس کی باتیں سن رہی تھی اور پھر جا کر مامی کو سب بتانے کی بجائے میں نے چپ چاپ وہاں رہنا قبول کیا۔ اگر ایسا نہ کرتی تو معاشرہ مجھے قبول نہ کرتا۔ اب میرا شوہر واپس آئے یا نہ آئے مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ایک میرا بہت پیارا بیٹا ہے جس کی تربیت میں ایسے کروں گی جو لڑکیوں کی عزت کرنا جانتا ہوں۔